جی اگلی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ وَإِذ اور جب ابتلا ہم نے مبتلا کیا یعنی آزمایا کس کو ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے یعنی جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلمات چند باتوں سے. کلمات لفظ ہم بولتے ہیں کلمہ کلام کلامت متکلم کلیم اللہ، یہ اردو میں اس سے ملتے جلتے الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں. فتمہن تو اس نے پورا کر دیا ان کو، یعنی کون سی باتیں تھیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اتنی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا انہیں دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے جنگل میں چھوڑ دیا، اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور آخری کام جو کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری انہوں نے خود پھیری اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ان کی رضا کو بجا لانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو اس نے پورا کر دیا ان کو. قالا فرمایا انی بے شک میں جائلو کا، جائلو لفظ عربک کا ریڈ کلر کا ورڈ ہے، بے شک میں بنانے والا ہوں کا تجھے للناسی لوگوں کا اماماً پیشوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان امتحانات کے بعد جو تھوڑی سی آزمائش تھی ان کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں بنانے والا ہوں للناسی لوگوں کا اماماً امام. وقالا اور کہا ومن ذریتی اور میری اولاد سے بھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا من ذریتی کیا میری اولاد سے بھی؟ فاطمہ ہننا بھی ہم نے پڑھا ہے بکلمات فاطمہ ہننا اتمہ ہننا تمام شدہ تمام تر تمام کائنات اتمام للناسی ہم اردو میں بولتے ہیں عوام الناس بعض الناس اماماً امام امامت امام اعظم ائمہ کرام یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم ورڈ. عہدی میرا عہد یعنی عہد و معاہدہ عہد و پیما. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قالا فرمایا لا ینالو نہیں پہنچے گا، ینالو لفظ اسپیسیفک عربک کا ہمارا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نہیں پہنچے گا عہدی میرا وعدہ الظالمین ظالموں کو. تو اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا نہیں لاتے ان تک میرا عہد یہ نہیں پہنچے گا. تو پوری آیت کا کیا ترجمہ ہوا کہ جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو اس نے پورا کر دیا ان کو. فرمایا اللہ نے اور ان کو اور فرمایا اللہ نے بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کا پیشوا. انہوں نے کہا اور میری اولاد سے بھی. فرمایا نہیں پہنچے گا میرا عہد یا اقرار ظالموں کو، یعنی ظالم اس میں شامل نہیں ہے، ان کو میرا یہ اقرار یا وعدہ نہیں پہنچے گا. وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے، جعلنا بھی ریڈ کلر کا ورڈ اسپیسیفک عربک کا ورڈ. اس پیج پہ ہمارا تیسرا لفظ ہے یہ عربک کا اور ایک اور آگے موجود ہے، یعنی 4 لفظ ایسے ہیں جو اسپیسیفک عربک کے ورڈ ہیں جنہیں ہم نے یاد کرنا ہے. وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا البیتا بیت اللہ کو مثابتاً کہتے ہیں مرکز ثواب کی جگہ، کس کے لیے؟ للناسی لوگوں کے لیے، امناً امن، بدمنی امین ہم بولتے ہیں. واتخذوا اور تم بنا لو من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز یعنی لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ اور لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، یعنی وہ ثواب تو ہے ہی پوری امت مسلمہ کے لیے ثواب بھی ہے، جمع ہونے کی جگہ بھی ہے اور امن کی جگہ بھی ہے کہ وہاں پہ امن، وہاں پہ قتل و غارت لڑائی جھگڑا اور اس طرح کے کوئی بھی کام نہیں ہوتا. اور یہ دور کفار کے دور میں بھی اسی طرح تھا کہ کعبے کا احترام اسی طرح سے جاری تھا، وہ امن ہی کی جگہ تھا. واتخذوا اور تم بنا لو، اور آگے اگلے حصے میں ہے تم بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اب وہ پتھر بیت اللہ شریف میں ایک شیشے کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے جسے طواف کے دوران تمام حجاج کرام اور تمام عمرہ کرنے والے اس کی زیارت آسانی سے کر سکتے ہیں. اور طواف مکمل کرنے کے بعد اس کے پاس اور اس پتھر پہ ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ابھی تک موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں جو انہوں نے تعمیر کرتے ہوئے ان پہ وہاں پہ قدم رکھ کے انہوں نے تعمیر کی تھی. اور کعبہ ہم سب کے لیے مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہے، اور اس کا ایک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ یہ ہے کہ وہ سب کے لیے کشش کا باعث ہے.
کہ جو مسلمان نہیں جا سکے وہ اس کی خواہش رکھتے ہیں وہاں جانے کی ضرور، اور جو ایک مرتبہ دیکھ آتے ہیں تو ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے کہ ہم بار بار خانہ کعبہ کی زیارت کریں۔ اور آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو کہ کووڈ کا دور چل رہا ہے، جس میں کہ عمرہ بند ہے اور تمام ممالک کا سعودیہ میں داخلہ ممنوع ہے، اور پاکستان چونکہ اسرائیل کی حمایت نہیں کر رہا تو پاکستان کے حالات اور طرح کے ٹائٹ ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی ناراضگی دور کرے اور ہم سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کو دوبارہ کھول دیں، اس کی رونقوں کو دوبارہ بحال کر دیں اور ہم بار بار اس کی زیارت کر سکیں، آمین۔ اور یہ بتاؤں آپ کو میں کہ جو مسلمان ایک دفعہ وہاں سے ہوا آتا ہے، اس کی بے چینی، اس کی شدت، اس کی بار بار جانے کی تڑپ اس میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ میں سے جو پہلے جا چکے ہیں وہ اس فیلنگ کو بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ وہ جیسے ایک چیز کو جب چکھے بغیر اس کے مزے کا ہم نہیں بتا سکتے، جب ہم چکھ لیتے ہیں تو پھر ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ یہی کیفیت ہم مسلمانوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ وعہدنا، اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم علیہ السلام کو، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان کے طہرا، کہ تم دونوں پاک کر دو، بیتی، میرے گھر کو، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کعبہ جو اتنا باعث برکت ہے ہم سب کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم کس کو دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کہ تم دونوں پاک کر دو میرے گھر کو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اتخذوا لفظ ہم نے پڑھا ہے اخذ، ماخوذ یا مواخذہ، ہم اس سے ملتا جلتا اردو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ الی مکتوب الی، مرسل الی، الداعی الی الخیر، عام طور پہ اردو کارڈز میں لکھا ہوتا ہے۔ طہرہ طہارت سے ہے، طاہر طہارت اور ازواج مطہرات ہم لفظ بولتے ہیں۔ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے ہم بولتے ہیں، اور عاکفین، اعتکاف، معتکف یعنی کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے رمضان میں جو وہاں پہ اعتکاف کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اردو میں مستعمل ہونے والے الفاظ تھے جو ہم ان کو یاد کرتے ہوئے بخوبی اس کے ترجمے کو یاد کر لیں گے۔ اگلا پیج ہمارا علامات والا اور بلاکس میں میننگز والا ہے، آگے چلیں ہم۔